دو طرح کے تین طرح کے آج کل معاملات میں عدالتوں میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو مثالیں بھی موجود ہیں کہ پہلے بہن بیٹی کی شادی ہو جاتی تھی کہ تیرے گھروں تیرا جنازہ ہی آنا چاہیے ہے, تو لڑ کے نہ ہمیں کرو, اور آج کل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہن تیرا خاوند تینوں مارے کوئی کہے تینوں طلاق دے کے دعا جانی, یعنی تو گل برداشت نہیں کرنی. پہلا دور ایسا تھا, کئی بار خواتین برداشت کرتی تھی, بھوک برداشت کر لیتی تھی, اور جو ہے وہ گھر سے ڈر کے مارے نہیں آتی تھی کہ میرے گھر میں بھی غربت بے روزگاری ہے, میں واپس جاؤں گی تو کس کے پاس رہوں گی, تو وہ برداشت کرتی تھی, تو وہ بچے بڑے ہو جاتے تھے. سوری میں آپ سب لوگوں کی باتوں میں مخل ہو رہی ہوں. جی جی دیکھیں جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا بٹ صاحب کہ جو ہوں تو جائیں گی تو مار کے واپس آئیں گے, وہ بھی چیز غلط ہے, کیونکہ مرد سم ٹائم عورت کے ساتھ بہت زیادتی ظلم کرتا ہے. بالکل ظلم کرتا ہے. بات پرانی کر رہا ہوں کہ پرانی مثالیں بزرگوں کی جو تھی, تو ایک لحاظ سے یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی جو ابھی میں سوشل میڈیا پہ ہی بلکہ چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں بری طرح سے خاوند اپنی بیوی کو پیٹ رہا تھا, تو یہ بھی تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. مطلب یہ چیزیں بھی غلط ہیں. جو ہے ہمیں دونوں سائیڈ پہ تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں تو پہلو ہمیں مرد کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے, ہمیں عورت کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے. یہ بیوی کو مارا کیوں اس نے, یا خاوند نے کیوں مارا, ہمارے کچھ گھرانوں میں مرد کو وہ اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے. یہ چیز بھی غلط ہے. عورت کو مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی عزت کرے. اسلام میں عورت کی عزت پہلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے سب کے ڈیوائڈ مقام کر دیا کہ مرد کا یہ ہے, عورت کا یہ ہے. آپ عورت کی عزت کریں. اسلام نے عورت کا ایک مقام رکھا ہے, اس کے مطابق عورت کی عزت کریں, اس کا نان و نفع پورا کریں, اس کا خیال کریں. میں آپ سے جو ہے یہ اس کا حل کیا ہے, یہ طلاق کی ریشو کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سر سب سے پہلے تو معاشرے میں اس طرح کی کوئی تربیتی ورکشاپس ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو اس کے اوپر انیشیٹو لینا چاہیے. اور دوسری بات بھٹ صاحب یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جب یہ بچے جدا ہوتے ہیں نا, وہ پھر نقش جو ہوتے ہیں نا بچوں کے اوپر, وہ ساری زندگی ان کے اوپر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وصالتی عدالتیں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, ان تک پہنچنی نہیں چاہیے یہ بات. اپنا جو فیملی کا جو نظام ہے اس کو اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو پہلے بھی اس طرح کے معاملے ہوتے تھے نا, تو بڑے بوڑھے اس میں ڈال جاتے تھے, اس میں آ جاتے تھے, وہ چیزیں اس میں سالو ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اب بات سیدھی کی سیدھی آگے چلی جاتی ہے کیونکہ لوگ بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں. آپ کی بات آپ پوری دنیا سمٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فوراً کر دیا جی, آپ نے یہ اب نئی نئی ایپس بھی بن گئی ہیں, وہ ٹھیک ہے بننا چاہیے, عورت کو بھی اپنے حقوق کے اوپر اس کے اوپر ضرور کرنی چاہیے, لیکن یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا فیملی کو اس میں انوالو ہونا چاہیے, بڑوں کو اس میں انوالو ہونا چاہیے. سب سے پہلے خاوند کی یا اس کی بیوی کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی کسی کپل کا رجحان اس طرف جا رہا ہے, طلاق کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو سب سے پہلے موٹیویٹ کرنا چاہیے. فیملی کے بڑوں کو بیٹھ کے اس میں پہلے وہی ایک سسٹم تھا. میڈم اس ٹاپک پہ میرا آخری سوال ہے, پھر سوشل میڈیا پہ آتا ہوں میں. کہیں یہ بھی ریزن کہیں کوئی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت زیادہ بیٹی والے کہ ہمیں اس پہ جو نکاح کے اندر ہے وہ حق مہر جو ہے وہ لکھ دیں, کچھ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں کتنا دے دے, وہ پھر حق مہر زیادہ لکھوا لیتے ہیں, اور ساری چیزیں بعد میں یہ بھی کہیں نہ کہیں واقعات ہوتے ہیں کہ اختلافات یہاں سے بڑھتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے, کیونکہ دین کے اندر تو اس کی اور قانون کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے حق مہر تو خیر خاتون کا رائٹ ہے, وہ جتنا بھی لکھوانا چاہے وہ لکھوا سکتی ہے. اور اگر کوئی ہسبینڈ اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہے تو اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر اس کے ذہن میں پہلے سے کوئی غلط باتیں چل رہی ہیں تو پھر تو وہ ضرور اعتراض کرے گا. دیکھیں حق مہر تو دو طرح کا ہے, ایک آپ نے موقع پر ادا کرنا ہے, ایک آپ جب چاہیں مرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے, عورت معاف بھی کر سکتی ہے. تو اگر خاوند کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا, وہ جس کو موجل اور غیر موجل, اب آپ جو خاوند ہے اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھے گا تو وہ اسے معاف ہی کر دے گی. اس نے کیا کرنا ہے وہ حق مہر جو اتنا زیادہ لکھوایا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اور اگر ماں باپ حق مہر لکھواتے ہیں تو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے لکھواتے ہیں. جو معاشرے میں اس وقت حالات چل رہے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیور کرتے ہیں. دوسری بات جیسے آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ حل کیا ہونی چاہیے, اس کے حل دو تین ہیں. ایک تو سب سے پہلے گھر میں ماں باپ کی تربیت جو کہ اب ناپید ہو چکی ہے. اب ہماری جو تربیت ہے وہ سوشل میڈیا کے ہاتھوں میں چلی گئی. ٹھیک ہے, بچے بھی ماں باپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
दूसरी जो हल है वो है स्कूलों के अंदर कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। पहले मुझे याद है जब मैं स्कूल में जाया करती थी तो हमारा सबसे पहला पीरियड ही कुरान का हुआ करता था, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ाया जाता था। अब तो मेरे ख्याल में बच्चे ना घर में कुरान पढ़ते हैं ना स्कूल में कुरान पढ़ते हैं। आप आए दिन देखें वो डांस पार्टियां तो हो रही होती हैं, म्यूजिकल शो तो हो रहे होते हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी सुना कि कभी स्कूलों में कोई इस्लाम के ऊपर भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे बच्चों की कोई तरबियत या उनको कोई चीज सिखाई जा रही है। तीसरी चीज जो है मियाँ बीवी खुद हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने मामलात को कभी किसी के साथ डिस्कस ना करें। जब आपकी आपस की बात तीसरे बंदे के हाथ में जाती है तो एक नया रुख अख्तियार कर लेती है। आप कोशिश करें कि आप अपने मामलात को खुद डिस्कस करें, उनका खुद हल निकालें। जितना अच्छा हल आप निकाल सकते हैं कोई और नहीं निकाल सकता। अगर किसी और को हल निकालने के लिए कहेंगे तो यकीन करें वो बात तलाक पर ही जाकर खत्म होगी। चौथा मैं ये कहूंगी कि जब वकला हजरात के पास कोई भी डिवोर्स का केस आए तो उन्हें सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एक सालसी किरदार अदा करें, एक मसालती कौंसल का किरदार अदा करें और कोशिश करें कि उनको अदालतों तक ना ही जाने दें। अब मेरे पास कई केस आए हैं, मैं खुद जिंदा मिसाल हूं कि मैंने मियाँ बीवी को खुश करके उनको एक करके वापस भेजा है। बल्कि एक मियाँ बीवी थे, मैं तब यूके में रह रही थी, उनकी डिवोर्स हो चुकी थी आपस में, बीवी कहीं रह रही थी, खामद कहीं रह रहा था, बच्चों के बगैर नहीं रह पा रहे थे। आप यकीन करें कि मैंने उन दोनों की दोबारा से निकाह करवाया। मैंने कहा जी कल को रोजे क़यामत कोई भी गुनाह होगा उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। ये हलाला वगैरह ये मौलवियों के अपने बनाए हुए हैं। हलाले की वो खैर एक बड़ी लंबी बहस है, वो भी मैं बता दूंगी कभी वक्त मिला कि हलाला कब होना चाहिए। उनका दोबारा निकाह करवाया, आज वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सम टाइम ये होता है कि अगर गलती हो जाती है तो दूसरे उस गलती को उन्हें हल नहीं करने देते, उनके अंदर इतने मसाइल इतनी परेशानियां उनके दरमियान में लाकर खड़ी कर देते हैं कि वो समझते हैं कि शायद अब कोई हल है ही नहीं कि हम आपस में दोबारा मिल जाएं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम जो है, इस्लाम तो बहुत आसान है, इस्लाम तो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए बनाया गया। हमने इस्लाम को बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है। जब हम बहुत ज्यादा मुश्किल कर देंगे तो लोग इस्लाम से दूर हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम मियाँ बीवी के दरमियान में आसानियां पैदा करें और हर वो मामलात करें जिससे वो आपस में दोबारा से एक हो जाएं और उनकी आपस की दूरियां जो हैं वो ख़त्म हो और आने वाली नस्लें जो हैं उनको हम तबाह बर्बादी से बचा सकें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब है जी आजकल का हॉट टॉपिक, जिससे बहुत सारे बच्चे तो राइट वे में सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव वे में जा रहे हैं। मतलब उनके दोनों पहलू हैं। उसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मस्बत पहलू है, अगर गलत करेंगे तो मनफी पहलू है। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। मैडम आप इस पे क्या कहेंगी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है आजकल के बच्चों में, जिसको देखें बड़ा हो बच्चा हो, वो मर्द हो औरत हो, वो बुज़ुर्ग हो, यहाँ तक भी है, मोबाइल पकड़ा है उस पर लगे हुए हैं। वो प्यार मोहब्बत भी अब ख़त्म होता जा रहा है। जो बैठ के आपस में बातें करते थे, अब हम बातें तो कर रहे थे कि बड़ों को उस पर ऐसे पढ़ना चाहिए, बात को ख़त्म करना चाहिए। बड़ों मोबाइल जो है उसने छोड़ा ही नहीं बड़ों को भी किसी बात जो है कि वो आपस में बात कर लें।